اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سلائیڈ اب شو ہو رہی ہے سب کو پلیز؟ جی جی سر۔ اوکے۔ نو میری طرف سے نہیں ہوئی۔ لیکچر نمبر 33 ہے۔ آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے کریکولم ڈیولپمنٹ۔ تو ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں یہ کریکولم کہلاتی ہیں۔ ٹیکسٹ بک کریکولم کا 1/4 پارٹ ہوتا ہے صرف، یعنی اگر کریکولم کو آپ 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تو اس میں ایک حصہ ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، تو باقی کے 3 حصے کیا ہوتے ہیں وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کورس ہے یا کوئی کورس کی آؤٹ لائن ہے، کوئی ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے، یہ کریکولم ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ وہ بھی کریکولم کا ایک پارٹ ہے، لیکن وہ کمپلیٹ کریکولم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کریکولم کیا بلا ہے، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ کریکولم ہم کہتے ہیں اسکول کے اندر ہونے والی تمام تر ایکٹیویٹیز۔ ایگزام اسکول کے اندر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ جی شاباش، جلدی جلدی بتاتے جائیں گے۔ ایگزام اسکولز میں ہوتے ہیں نا۔ ٹیچنگ لرننگ اسکول کہاں پہ میں ہوتی ہے؟ کتابوں کو پڑھاتا کون ہے؟ جی ٹیچر کہاں پڑھاتے ہیں؟ گھروں میں؟ اسکولز میں؟ اسکول میں اسکولز میں۔ مارننگ اسمبلی، اسپورٹس کمپٹیشن، یہ سب کچھ کہاں ہوتے ہیں؟ کے اندر اسکول میں بکس کا جو کورس ہے وہ کہاں کمپلیٹ کروایا جاتا ہے؟ اسکول میں اسکول میں۔ اسکول میں تو اس کا ان ساری چیزوں کو ہم کریکولم کہتے ہیں۔ اوور آل ایکٹیویٹیز آف اے اسکول، اسکول کے اندر ہونے والی ساری ایکٹیویٹیز، جس میں ٹیکسٹ بکس ہماری آ جائیں گی، جس میں ہمارا ٹیچنگ آ جائے گی، لرننگ آ جائے گی، کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں تو وہ آ جائیں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایگزامینیشن، اسیسمنٹ یا ایویلویشن، یہ چیزیں آ جائیں گی۔ یہ ساری کلیکٹیولی کیا کہلاتی ہیں؟ کریکولم کہلاتی ہیں۔ تو اسکول کی اوور آل ایکٹیویٹیز کو ہم کریکولم بولتے ہیں۔ دوسری ڈیفینیشن ہے سم ٹوٹل آف آل دا لرننگ کانٹینٹ ایکسپیرینسز ریسورسز دیٹ ون پرپزفلی selected, organized and implemented by the school for effective learning and attainment of objectives۔ ٹھیک ہے، تو اب کریکولم لیٹن ورڈ کریئر سے ڈیرائیو کیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے رن وے یا پاتھ۔ رن وے یا پاتھ یعنی ایک روڈ میپ ہے، ایک رن وے ہے، ایک پاتھ ہے ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے جو کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم اپنے ڈیولپ کرتا ہے۔ کونسائز آکسفورڈ ڈکشنری میں کریکولم کو ڈیفائن کیا گیا کہ اٹ از اے کیریٹ ریس کورس، گھوڑے دوڑانے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے نا اس کو کیریٹ ریس کورس کہا جاتا ہے۔ تو یہ کورس آف اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے، کیریٹ ریس کورس ہے، دوڑ کے لیے جو راستہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی بیسیکلی ہم بچوں کو ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے ایک روڈ میپ دیتے ہیں جو کہ کسی بھی اسٹیٹ نے اپنے سیٹ کیے ہوتے ہیں ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ 17ویں سینچری میں، 17ویں صدی میں کریکولم جو ہے یہ ٹرم یوز کی سب سے پہلے یونیورسٹی آف گلاسگو نے، اور انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ کورس آف اسٹڈی۔ کریکولم سے انہوں نے کیا مراد لیا؟ کورس آف اسٹڈی لیا، ٹھیک ہے۔ اب ہلڈا ٹابا اینڈ جے ایف کر، ٹابا نا ایک فیمیل تھیں، ٹھیک ہے، کر جے ایف کر میل تھے، ہلڈا ٹابا یہ جوہن ڈیوی کی اسٹوڈنٹ بھی تھیں۔ تو بات یہ ہے کہ خواتین ہماری شریعت میں اگر دیکھا جائے تو ان کو کس چیز کی مطلب زینت قرار دیا جاتا ہے؟ 4 دیواری کی یا گھر سے باہر گھومنے پھرنے کی؟ جی ہاں جی 4 دیواری کی۔ اچھا، یوں سمجھ لیں کہ اسکول ہمارا ایک گھر ہے اور ہلڈا ٹابا وہاں ایک زبیدہ آپا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی کریکولم کیا ہے، تو صاحب ذرا اس نے دیکھنا ہے کہ بچیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں، تو اس نے ڈیفائن کر دیا کریکولم کے
کو کہ all the organized courses, activities, experiences which student have under the direction of school whether in the classroom or not. کلاس روم کے اندر یا کلاس روم کے باہر، یعنی گھر کمرے ہے نا، کمرے کے اندر چار دیواری، کمرے کے باہر بھی آپ جا سکتے بٹ چار دیواری کے اندر. ہلڈر ٹابا نے کہا کہ وہ تمام تر ایکٹیویٹیز جو کہ اسکول کی ڈائریکشن میں ہوتی ہیں کلاس روم کے اندر یا کلاس روم کے باہر، اس نے اسکول کے اندر باہر کی بات نہیں کی، کلاس روم کے اندر آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کلاس روم کے باہر، وہ جو تمام اسکول آرگنائز کر رہا ہے یہ کریکولم کہلاتی ہیں. اب جے ایف کرتے ہیں میل، انہوں نے کہا کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو کہ انڈیویجولی یا گروپ میں کرائی جاتی ہیں اسکول کی طرف سے، اسکول کے اندر یا اسکول کے باہر. ٹھیک ہے نا جی، یہ میل تھے نا، تو میل تو پھر باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو اس لیے اس نے ڈیفائن بھی اپنے اس، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ڈیفائن نہیں کیا، ویسے یہ صرف اور صرف ڈفرینس کلیئر کرنے کے لیے کہ سم ٹائم پیپر میں، بلکہ ڈیفینیشن آئی ہے آبجیکٹیو پیپر میں اور آگے کر اور ٹابا کی ڈیفینیشن میں کنفیوژن بھی ہو جاتی تھی، تو اس لیے اس نے کر نے جو ڈیفائن کیا اس نے کہا ایدر ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا اسکول، یعنی تمام ایکٹیویٹیز جو کہ اسکول کے اندر یا اسکول کے باہر جو ہے وہ آرگنائز کی جا رہی ہیں کریکولم کہلاتی ہیں. اب کلاس روم کے اندر اور باہر کی تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یار، اسیسمنٹ باہر ہو رہی ہوگی، کوئی اسپورٹس کوئز کمپٹیشن ہے، مارننگ اسمبلی باہر ہوتی ہے کلاس روم سے، لیکن یہ اسکول کے باہر کی کیا مطلب کیا تک بنتا ہے کہ جی اسکول کے باہر کی ایکٹیویٹیز بھی کریکولم. اب ہوم ورک ٹیچرز دیتے ہیں بچوں کو، وہ گھر جا کے انہوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ اسکول کریکولم کا پارٹ ہے، ٹاپک کا حصہ ہوتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ کوئی سوال جواب اسائنمنٹ اب یہ بچہ گھر جا کے کر رہا ہے، اٹ از آؤٹ سائڈ دا اسکول ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے جی، کلیئر جی دونوں ڈیفینیشنس؟ ہاں جی بھائی جی سر. آگے ہے جی. اب یہ کریکولم کی ڈیفینیشن آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اسکول کے اندر ہونے والی ساری ایکٹیویٹیز ہیں. تو ٹیلر نے کہا 1949 نے کہ آل دا لرننگ آف اسٹوڈنٹس وچ از پلان اینڈ ڈائریکٹڈ بائی دا اسکول ٹو اٹین اٹس ایجوکیشنل گولس، تمام جو لرننگ ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسکول جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پلان کرتا ہے تاکہ اپنے گولز اچیو کر لے، یہ کریکولم ہے. البرٹ اے اینڈ البرٹ ای نے کہا کہ یہ سم ٹوٹل اسکول کی سم ٹوٹل آف ایکٹیویٹیز ہے جو کہ اسکول اسپانسر یعنی آفر کرتا ہے اپنے آبجیکٹیوز کے اچیومنٹ کے لیے. بلانڈز انسائکلوپیڈیا میں اس کو ڈیفائن کیا گیا کریکولم کو کہ کریکولم کیا ہے، آل دا ایکسپیرینسز اے پیپل ہیز انڈر دا گائیڈنس آف اسکول، وہ تمام ایکسپیرینسز جو کہ ایک شاگرد اسکول سے سیکھتا ہے. اب وہی بات، اوور آل ایکٹیویٹیز، آل دا ایکسپیرینسز، سم آف ایکٹیویٹیز، آل آف دا لرننگ ایکٹیویٹیز، وہ ایک ہی بات چل رہی ہے. کننگھم نے کہا کہ کریکولم ایک ٹول ہے ایک آرٹسٹ یعنی ٹیچر کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، ٹو مولڈ ہز مٹیریل یعنی اپنے بچوں کو تبدیل کرنے کے لیے ان اکارڈنس ود ہز آئیڈیل، ٹھیک ہے، اپنے ان آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ، ان ہز اسٹوڈیو یعنی اپنے اسکول کے اندر، کلاس روم کے اندر. ٹھیک ہے. ڈول نے کہا، آر ڈول نے، کہ کریکولم انکلوڈ آل دا ایکسپیرینسز آفر ٹو دا لرنر انڈر دا ڈائریکشن آف اسکول، کوئی تمام ایکسپیرینسز جو کہ اسکول آفر کرتا ہے. اسمتھ نے کہا کہ کریکولم انسٹرکشنل مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کریکولم انسٹرکشنل مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے. تو کریکولم بیسیکلی ہم نے کمپوننٹس آف ایجوکیشن پڑھے تھے چیپٹر نمبر 1 میں، تو ہم نے کہا تھا کہ دیر آر 4 کمپوننٹس آف ایجوکیشن، آبجیکٹیو، کریکولم، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن. تو اچھا، اب اس میں نا آبجیکٹیو آف ایجوکیشن کو اچیو کرنے کے لیے کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کی ایویلویشن کی جاتی ہے. بیسیکلی کمپوننٹ آف ایجوکیشن اور کمپوننٹ آف کریکولم ہم سیم کنسیڈر کرتے ہیں کہ بھئی یہ سیم ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم دیکھیں گے آج ادھر بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کمپوننٹ آف کریکولم اینڈ ایجوکیشن سیم ہے. کریکولم از اے بلو پرنٹ اور پلان آف اے اسکول دیٹ انکلوڈز ایکسپیرینسز فار، یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے کہ یہ بلو پرنٹ یا پلان ہے جس میں اسکولز اپنی ایکٹیویٹیز کو کیا کرتا ہے، انکلوڈ، اسکولز میں وہ ایکٹیویٹیز انکلوڈ ہوتی ہیں جس سے بچے کے لرننگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو یہ بڑی سمپل سی ڈیفینیشنز تھی کریکولم کی، جو موسٹ فیمس کریکولم ایکسپرٹس ہیں ان کی ڈیفینیشنز.
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا پھر کریکولم تو ہو گیا، کریکولم تو ہو گیا کہ آل آف دا ایکٹیویٹیز آف اے اسکول، پھر یہ سلیبس اور کورس اور سبجیکٹ میٹر کنٹینٹ، یہ ٹیکسٹ بکس، یہ کیا بلائیں ہیں؟ تو پھر ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں. میں آپ کو کویسچن لیتا ہوں ابھی. اچھا اب سلیبس کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک کتاب ہے نا، اس میں نے زون آف ایجوکیشن، میری کتاب آپ میں سے جس نے لی ہوگی، تو پی ڈی ایف میں اس کی کنٹینٹ لسٹ میں نے بھیجی تھی، لسٹ آف دا ٹاپکس ملی تھی، کسی نے دیکھی تھی وہ؟ جی لسٹ آف کنٹینٹس دیکھی ہوں گی آپ نے، ہارڈ فارم میں نہیں تو جی سافٹ سر. فارم میں تو لازمی آپ نے ایک دفعہ دیکھی ہوگی آپ میں سے اکثر لوگوں نے. وہ جو لسٹ آف ٹاپک ہے نا یا لسٹ آف کنٹینٹ ہے، اس کو جو آؤٹ لائن ہے پوری کتاب کی، اس کو سلیبس کہا جاتا ہے. اسی طرح ہر کتاب کا نا ایک ٹائٹل پیج ہوتا ہے جس میں ٹیبل آف کنٹینٹ، لسٹ آف دا ٹاپکس، آؤٹ لائن آف دا ٹاپکس، ٹھیک ہے، ٹاپکس لسٹ، اس طرح مختلف ہیڈنگ سے وہ تمام چیپٹرز اور اس چیپٹر کے اندر جو چیزیں سب ہیڈنگز انکلوڈز ہوتی ہیں، تو وہ ان کے صرف ٹائٹلز نام لکھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر چیپٹر نمبر 1 ہے انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن، ٹھیک ہے، فارمل ایجوکیشن، نان فارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن. اچھا پھر ہے جی ماڈرن ایجوکیشن سسٹم، 21 سینچری سکلز. اب صرف ان مین ٹاپکس کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سلیبس کہلاتا ہے. آؤٹ لائن یا لسٹ آف دا ٹاپکس آف اے سبجیکٹ ٹو بی کورڈ ان اے اسپیسیفک ٹائم. اٹ از سب سیٹ آف کریکولم، یہ کریکولم کا سب سیٹ ہے، ٹھیک ہے. اٹ انکلوڈز ٹاپکس، اسائنمنٹ، گریڈنگ کرائٹیریا، آؤٹ لائننگ آف دا ٹاپک آف دا سبجیکٹ، ٹھیک ہے نا جی. اٹ از یہ ریپیٹ ہوا، اٹ انکلوڈز ٹاپکس. اچھا تو اب اس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو لسٹ آف ٹاپکس ہے، لسٹ آف کانٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، لسٹ آف چیپٹرز ہیڈنگ ہے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ آؤٹ لائن. اس آؤٹ لائن کو، اس لسٹ کو سلیبس ہم کہتے ہیں. اب اس سلیبس کے بعد ہر ٹاپک پہ، مثال کے طور پر چیپٹر نمبر 4 ہے ہمارا کریکولم، تو کریکولم میں 8 ٹاپکس ہم نے بتا دیے، وہ ہماری آؤٹ لائن، ہمارا سلیبس کہلائے گی. اب ان ٹاپکس کی مکمل ڈیٹیل، ان کی ایگزامپلز، ان کی پکچرز، ان کی ایکسپلینیشن، ان کا یوز، ان کے فائدے نقصان، جو کچھ ہے وہ ساری جو ڈیٹیل آگے ہر چیپٹر کے اندر اس ہیڈنگ کی دی گئی ہوگی، اس کو ہم کورس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہر کورس کے اندر نا بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں صرف ہم نالج دیتے ہیں. بگ بینگ تھیوری آپ نے نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ سولر سسٹم تھا اکٹھا، وہ پھٹا اور اس میں دھماکہ ہوا، پھر سورج اور یہ 9 سیارے الگ ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح یہ سولر سسٹم بنا. بگ بینگ تھیوری ہے یہ. اس کو ہم سکل یا ایکسپیرینس کہہ سکتے ہیں، یا تھیوری یا نالج کہیں گے؟ جی کیا کہیں گے؟ کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ یعنی نالج میں، سکل میں، یا ایکسپیرینس میں؟ جی شابہ جلدی بتائیں گے. ہاں بھائی آواز آ رہی ہے بھائی میری؟ تھیوری نالج. جب آپ کوشچن ریپیٹ کریں. تھیوری یا نالج اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اب کپڑے سلائی کرنے کا کام ہے، یہ نالج ہے یا سکل ہے؟ ہاں بھائی سکل ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہ سکل ہے، بالکل سکل ہے. اچھا اب دیکھیں ایکسپیرینس کیا ہے؟ واٹر فلٹریشن کے پروسیس کو بچہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، یہ نالج ہے، سکل ہے، یا ایکسپیرینس ہے؟ ایکسپیرینس. ایکسپیرینس ہے، یہ ایکسپیرینس ہے. اب یہ دیکھیں کسی بھی سبجیکٹ کے اندر نا یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، نالج بھی ہوتا ہے، سکل بھی ہوتی ہے، ایکسپیرینس بھی ہوتی ہیں، بھی ہوتے ہیں، تھیریز بھی ہوتی ہیں. وہ ایک کورس کے اندر ڈیٹیل میں پرووائڈ کیے جاتے ہیں. کچھ چیپٹر ہمارے ٹوٹلی تھیوریٹیکل بیسڈ ہوں گے، کچھ پریکٹیکل یعنی سکل بیسڈ، ایکسپیرینس بیسڈ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو تھیوری اور پریکٹس دونوں جو ہمارے اس میں ڈیٹیل میں کورس کے اندر جو شامل کی جاتی ہے نا، ان کو سبجیکٹ میٹر یا کانٹینٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. عربی میں کریکولم کو منہاج کہتے ہیں، اور دنیا میں جو اس وقت رائج ہے سب سے زیادہ جو مطلب ہے نا چلنے والا نظام جو
دینی مدارس کے اندر ہے، وہ ہے درس نظامی کا 8 سال کا کریکولم. ملا نظام الدین سیلوی نے انڈیا میں یہ بنایا تھا. تو اس کی بھی ہسٹری آف ایجوکیشن میں اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ دیں گے. تو منہاج عربی اس زبان کا لفظ ہے، کریکولم کو عربی میں منہاج کہتے ہیں. اب ٹیکسٹ بک کیا ہے؟ ٹیکسٹ بک کے اندر آبجیکٹیوز اور کانٹینٹ دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. It is a manual of teaching and learning. It is a collection of content, activities and assessment in a branch of study. It is in fact a translation of curriculum demand. کسی بھی سبجیکٹ کے اندر کریکولم ڈیمانڈ ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں ہم جب بات کریں گے نا کریکولم کی تو اس کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں. اگر ہم کریکولم کے کمپوننٹس کی بات کریں تو اس کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں: آبجیکٹیو، کانٹینٹ، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن. آپ میں سے کسی کو یاد ہو کیا ایجوکیشن کے یہی 4 تھے؟ جی ہاں بھائی یاد ہے. وہاں صرف کنٹینٹ کی جگہ کریکولم ہے. ہاں یس، یہ ایک ڈفرنس ہے. وہاں پہ کانٹینٹ کی جگہ کریکولم ہے اور یہاں پہ کریکولم کی جگہ کانٹینٹ ہے. باقی پیڈاگوجی کہتے ہیں ٹیچنگ لرننگ کو. ٹھیک ہے. تو لرننگ ایکسپیرینس ورڈ آ جائے یا ٹیچنگ میتھڈولوجی آ جائے یا پیڈاگوجی آ جائے، یہ ایک ہی بات ہوتی ہے. آبجیکٹیو، کانٹینٹ، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن. اچھا اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو ان چاروں میں ٹیکسٹ بک کس کیٹیگری میں، کس ایلیمنٹ میں فال کرے گی؟ شاباش سوچ کے بتائیں. کنٹینٹ میں. کنٹینٹ میں. تو آج یہ ڈفرنس کلیئر ہو گیا کہ ٹیکسٹ بک از ناٹ اے کریکولم، اٹ از اے پارٹ آف کریکولم. یہ بات سمجھ لگ گئی سب کو؟ ہاں بھائی یس سر. چلیں سر شکریہ. اس کو ورڈ کہاں سے یاد کر سکتے ہیں؟ COME. COM سے کیا مراد آپ کا؟ میتھڈ سے. ہاں ٹھیک ہے، کم سے آپ یاد کر سکتے ہیں، بالکل میتھڈولوجی یس کر سکتے. یہ میڈ نے دیا تھا ایک دفعہ پیپر میں، پوچھا گیا کہ یہ جو کم ماڈل ہے، ایلیمنٹس ہیں کریکولم، آبجیکٹیو، میتھڈولوجی اینڈ ایویلویشن، یہ کس نے دیے؟ تو میڈ نے دیے تھے. ٹھیک ہو گیا. آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کین ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ curriculum. Objectives of the curriculum are basis on which the curriculum is designed. یعنی ایجوکیشن کے آبجیکٹیو آپ کریکولم کے بغیر نہیں اچیو کر سکتے. اور کریکولم جو بنایا جاتا ہے اس کے آبجیکٹیو کی بیس پہ، جس طرح کے آبجیکٹیو ہیں اس طرح کا کریکولم بنایا جائے گا. تو اب کریکولم جو ہے نا سمجھ لگ گیا بھائی کریکولم کو. اب اگر میں یہ کہوں کہ اسکول کے اندر ہونے والی کریکولر ایکٹیویٹیز اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز دونوں مل کے کریکولم کہلاتی ہیں تو مان لیں گے یہ بات؟ ہاں بھائی یس سر. یس سر. کیوں مانیں گے؟ وجہ Yes, کیا sir. ہوگی؟ اوور آل ایکٹیویٹیز ہی کریکولم ہے. ہاں اوور آل ایکٹیویٹیز کو جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں کو کریکولر بھی آئیں گی. ٹھیک ہے. تو اس کریکولم کی ایکٹیویٹیز کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے کریکولم کی کہ کریکولر ایکٹیویٹیز اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا مجموعہ کریکولم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. کریکولر ایکٹیویٹیز ٹیچنگ لرننگ، کو کریکولر سپورٹس ہیں، گیمز ہیں، مارننگ اسمبلی ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، یہ کلیکٹیولی ہمارا کریکولم کہلاتے ہیں. اب آپ میں سے کوئی مجھے کریکولر ایکٹیویٹیز کی مثال دینا چاہے؟ جی شاباش. ہاں جی بھائی. سر جیسے ٹیچنگ لرننگ پروسیس. ہوتے ہیں کنٹینٹ. Speech competition, quizzes. Speech competition, it is not a curricular activity. It is related to co-curricular or extracurricular. جی assignments yes. ٹیچنگ ہو گئی، کلاس کی ایکٹیویٹیز ہو گئیں، لیکچر ہو گئے، لیبارٹری ایکسپیریمنٹس ہو گئے، ایگزام ہو گئے، اسائنمنٹس ہو گئیں، کلاس کوئزز ہو گئے، ہوم ورک ہو گیا. یہ ساری کی ساری ہماری کریکولر ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. فارمل اسٹرکچرڈ اکیڈیمک ایکٹیویٹیز دیٹ آر انکلوڈیڈ ان دا آفیشیل اسکول اور کالج کریکولم. دیز ایکٹیویٹیز آر ڈیزائنڈ ٹو میٹ دا اسپیسیفک لرننگ نیڈز اور objectives and are directly related to the subject or course students are studying. ٹھیک ہے. تو یہ ان کورس سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتی ہیں یہ ایکٹیویٹیز جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں.
جیسے لیکچر ہے، ایکسپیریمنٹس ہیں، اسائنمنٹس ہیں، ہوم ورکس ہیں، کوئز ہیں، ایگزام۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی اس کریکولم کے ساتھ یا اس کورس کے ساتھ یا اس سبجیکٹ کے ساتھ لنکڈ نہیں ہوتی جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کو ہم کمپلیمنٹری کہتے ہیں، لازم ہوتی ہیں یہ۔ آل سچ ایکٹیویٹیز وچ آر ارینج along سائڈ دا اسٹینڈرڈ کریکولا، اسٹڈی کریکولا کے ساتھ ساتھ ان کو ارینج کیا جاتا ہے، اس کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز آر کمپلیمنٹری، یہ اوور لیپ کرتی ہیں اسکول کے نارمل یا فارمل کریکولا کے ساتھ۔ ان کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی پہلے کہا جاتا تھا، آج کل کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ بکس کے اندر نا ایکسٹرا اور کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا، تو ایکسٹرا کریکولر یا ایکسٹرا ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز یا کلچرل ایکٹیویٹیز، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کا اسکول کے کریکولم کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا۔ کوئی اسپورٹس ہے، کوئی کلچر ڈے ہے، کوئی ٹرپس چلے گئے، تو یہ مطلب اسکول کے کریکولم کے ساتھ لنک نہیں ہوگی یہ، ٹھیک ہے۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز مثالیں نعت ہے، کوئی تلاوت ہو رہی ہے، اچھا اسی طرح کوئی ایگزیبیشن ہے، کوئی ڈیبیٹ اسپیچ ہو رہی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اسکول کا کریکولم یا اسکول کہ کسی ایسے سے متعلق کوئی ٹاپک دے دیا گیا ہو، بٹ ایکسٹرا کریکولر یہ لنکڈ اسکول کریکولا کے ساتھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو اسٹینڈرڈ اسٹڈی کریکولا کے ساتھ ساتھ ارینج کی جاتی ہیں۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کمپلیمنٹری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس سے فزیکل ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ فزیکل سے مراد کیا ہے؟ بچے سپورٹس، گیمز، جمناسٹک، ایتھلیٹکس میں ان کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو ان کی باڈی مسل سٹرونگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے سٹرونگ ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں، تو اس کو فزیکل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ دوسری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں بچہ جو ہے نا اب تھنکنگ کرتا ہے، ریزننگ کرتا ہے، ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے، مختلف گیمز کے اندر، سپورٹس کے اندر، ایونٹس کے اندر ٹائم کی مینجمنٹ اس کے اندر آتی ہے، پلاننگ اس کے پاس آتی ہے، وہ نیو آئیڈیاز کو سوچتا ہے، وہ ڈیسیجن کرتا ہے، تو اس سے پھر اس کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، ذہنی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، اس کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ پھر ہے سوشل ڈیولپمنٹ، تو اس میں چونکہ بچہ جو ہے وہ اس میں اسکول کے اندر ہمارا جو بچہ ہوتا ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے، ٹیچر کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے، پیئرز کے ساتھ، پیئر کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے گروپ کی شکل میں، تو پوری کلاس کے ساتھ، اس طرح مختلف کلاسز کے بچوں کے ساتھ، یعنی اسکول فیلوز کے ساتھ، تو اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے مختلف ایکٹیویٹیز، مارننگ اسمبلی سے لے کر چھٹی ٹائم تک، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اسکول کے اندر اگر کوئی ہم ایکٹیویٹی جیسے مارننگ اسمبلی کروا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سپورٹس کمپٹیشن کروا رہے ہیں وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی ٹرپ جا رہا ہے تو وہاں سے بھی بچوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے، یہ سوشل ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوور آل کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس سے اسکول انرولمنٹ انکریز ہوتی ہے، ریٹینشن ریٹ انکریز ہوتی ہیں، چائلڈ فرینڈلی ایٹماسفیئر جو ہے وہ اسکول کا کریٹ ہوتا ہے۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی ٹائپس کون کون سی ہیں؟ ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس سے بچے کی ایکیڈیمکس یعنی سبجیکٹ سٹرونگ ہوتے ہیں۔ مارننگ اسمبلی، کلبز، یہ کلبز وغیرہ کالج یونیورسٹی میں بنائے جاتے ہیں، سوسائٹیز بھی یونیورسٹیز میں بنائی جاتی ہیں۔ کوئزز یا ٹرپس، یہ وہ ہیں جن سے بچے کی ایکیڈیمکس ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی جو ٹاپکس وہ پڑھ رہے ہیں نا انہی سے ریلیونٹ یہ ہوتے ہیں۔ اسٹیٹک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، ڈرائنگ، پینٹنگ، میوزک، ڈرامہ، ایگزیبیشن، ٹھیک ہے، جس میں بیوٹی کا، اٹریکشن کا ایلیمنٹ آتا ہے، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ کلچرل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، اب کوئی ریلیجیس سیلیبریشنز ہیں، ہم عیدین مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں کچھ سیکٹ ہمارے جو ہے وہ اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا اس آمد کو ویسے ہی مطلب سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو کلچرل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں یہ۔ اسی طرح نیشنل انٹیگریشن ایکٹیویٹیز، جو نیشنل ڈیز ہیں اور انٹرنیشنل ڈیز ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا، جیسے 14 اگست کا ہے یا یوم تکبیر ہے، کشمیر ڈے ابھی سیلیبریٹ کیا گیا 5 فیب کو۔ تو اس کے بعد ایکٹیویٹیز فار لیجر، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو فارغ وقت کے لیے ہوتی ہیں، فوٹوگرافی ہے، اسٹیمپ کلیکشن ہے، کوائنز کلیکشن ہے، البم بنانا، کوئی ڈیکوریشن، اس طرح کی چیزیں یہ کیا کہلاتی ہیں؟
ایکٹیویٹیز فار ایئر. پھر ہے لٹریری ایکٹیویٹیز. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں جیسا کہ پوئٹری ہے, ڈیبیٹ ہے, لیکچر ہیں, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں, لائبریری ورک ہے. تو اس کے بعد پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, گریڈنگ, سوپ میکنگ, ٹوائے میکنگ. کوئی ایکٹیویٹی ایسی جس سے کوئی مطلب یہ ہے کہ اسکول کو یا بچے کو کوئی بینیفٹ ملے, آؤٹ پٹ ملے, تو یہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں. پھر ہے فزیکل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز. اس میں ڈرل, جمناسٹک ہیں, ایتھلیٹکس ہیں, ریسلنگ ہے, انڈور جو گیمز ہوتی ہیں, سوشل ویلفیئر, اسکاؤٹنگ ہے, گرل گائیڈ ہے, ریڈ کراس ہے, فرسٹ ایڈ ہے. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جس سے سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو چینج آتا ہے. یہ لوگ دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ تھی ٹائپس آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز. تو اس میں ایک ایگزامپل بوائے اسکاؤٹ اینڈ گرلز گائیڈ. بوائے اسکاؤٹ جو ہے نا 8 اگست 1907 کو 1907 کو رابرٹ بیڈن پاول نے جو ہے نا اس کی ابتدا کی تھی بوائے اسکاؤٹ کی. پھر اس کی بہن تھی 1910 میں بیڈن پاول کی, ایجنز بیڈن پاول. اس نے اس کو 1910 میں اس کے 3 سال بعد پھر گرلز گائیڈ موومنٹ کی بھی بنیاد رکھی. تو 2007 سے ہمارے اسکولوں کے اندر یہ کمپلسری کر دیا گیا ہے گرلز گائیڈ اینڈ بوائے اسکاؤٹس ہائی اسکولوں میں. تو گرل گائیڈ جو ہے ان کے 3 گروپ ہیں. جونیئر گائیڈز 6 سے 11 سال تک کی بچیاں, گرل گائیڈز 11 سے 16 سال تک کی, سینئر گائیڈز 16 سے 21 سال تک کی. اسی طرح جو بوائے اسکاؤٹس ہیں تو اس میں شاہین اسکاؤٹس ہیں 6 سے 11 سال تک. ان کا موٹو ہے بلند پرواز, ہائی فلائی. پھر ہے اسکاؤٹ 11 سے 17 سال, موٹو ان کا ہے المستعد, ہر وقت تیار. پھر ہے جی روورز, ایج ان کی 17 سے 25 ہے, ان کا موٹو خدمت ہے, سروس ہے. تو ایلیمنٹس آف کریکولم ہم نے دیکھ لیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے جو ہے وہ کل دیکھیں گے. میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی تو بڑی مشکل سے میں نے آدھا گھنٹہ دے سکا ہوں. تو کوئی کویسچن ہے یہاں تک تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر اس سے آگے پڑھیں گے. جی آج کے ٹاپک میں جو پڑھا ہے اس سے متعلق کوئی سوال؟ جی ان ایکسپرٹس میں سے فادر آف کریکولم کون ہے جو ہم نے پڑھا اسٹارٹ میں جن کی ڈیفینیشنز؟ نہیں, فادر آف ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. نہیں, اس میں سے فادر آف کریکولم ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو آپ نے پڑھا ہے نا. ٹیلر ہے. جی ٹیلر ہے وہ نہیں فادر ٹیلر. آف جی سر ٹیلر کی صرف بک ہے جس کو بائبل آف نہیں کریکولم کہتے تھے, ٹیلر وہ فادر نہیں ہے. ٹیلر فادر ہاں نہیں ہے وہ. ہاں ٹیلر کو فادر نہیں مانا جاتا. ٹھیک ہے, ٹیلر کی کتاب ہے کریکولم ڈیولپمنٹ. تو جی ہیلو. اچھا جی ایگزام ہونے والا نہیں ہے جی اس کی سنڈے کو, تو یہ ریگولر سیٹیں ہیں جی یا کانٹریکٹ ہوں گے؟ کون سی؟ یہ جو ای ایس سی جنرل ہے سائنس میں. سر میں پتہ نہیں, ایسی جنرل کی ریگولر تو اب نہیں آئیں گی. سر میرا ذرا نیٹ کا ایشو تھا تو ابھی تھوڑی سی جو ہے میرا ڈیٹا ہے وہ بھی لاسٹ